صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بیدم یہی تو پانچ ہے محبوب کائنات بیدم یہی تو پانچ ہے محبوب کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مبارکباد پیش کرتا ہوں منتظمین محفل کو پوری بزم کو تمام اراکین کو جنہوں نے اتنی پیاری عظیم الشان روح پرور محفل سجائی اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اس سعید کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور عالم اسلام کے معروف سناخواں ہمارے بھائی سید عمیر سمیع شاہ صاحب کہ جو اس وقت عراق شریف میں ہیں زیارتوں پر ہیں جن کے توسط سے حاضری ہوئی اللہ تعالیٰ ان پر بھی خصوصی فضل کرم فرمائے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت محقق دورہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی وقاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ آپ نے دعاؤں سے نوازا اور محبت کا اظہار فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے KDA فلیٹس کے میرے تمام دوست کے جو ہر سال بڑھ چڑھ کے محفل سجاتے ہیں اس سال بھی انہوں نے لاجواب اور ایک شاندار اور فقید المثال محفل سجائی ہے اسلامی بھائیوں کی بھی بڑی تعداد ہے اور پردے میں اسلامی بہنوں کی بھی بڑی تعداد ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے میں کچھ دنوں سے محفل نہیں پڑھ پا رہا کیونکہ مرضی کچھ ایسا ہے کہ جس میں زیادہ آرام کرنا ہے بخار بھی بہت زیادہ رہا ہے پچھلے دنوں لیکن آج الحمدللہ بخار نہیں مجھے ہوا شام تک بھی میں آنے کی ہمت میں نہیں تھا لیکن پروگرام والے اصرار کر رہے تھے کیونکہ آج 3 جگہ حاضری تھی تو پھر میں نے یہ کوشش کی کہ میں چلیں حاضری لگا دوں ضروری تو نہیں ہے کہ آواز میں زور ہو تو ہی حاضری قبول ہو عقیدت بھرپور ہوں تو حاضری قبول ہو جایا کرتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھرپور عقیدتوں سے بھرپور حاضری نصیب فرمائے ہمارے بھائی شہریار قادری بھی مسلسل فالو اپ میں رہے اللہ تعالیٰ ان پر بھی کرم فرمائے میرے بھائی نقیب محفل خالد رضا قادری انہوں نے بھی محبتوں سے نوازا اللہ تعالیٰ ان پر بھی کرم فرمائے باقی اسٹیج پر جتنے علماء کرام تشریف فرما ہیں آپ کے علاقے کی بڑی معروف شخصیت ہیں بڑی متحرک شخصیت ہیں اور دیگر جتنے علماء سادات مشائخ اسٹیج پر جلوہ گر ہیں میں تمام کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ تمام کے علم عمل میں عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے اور آپ سب کے لئے بالخصوص بالعموم دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ تمام کو اسی سال میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہاں آنے کی ایسی برکت عطا فرمائے جو بندہ دل میں جو آرزو رکھتا ہے جائز تمنا مراد رکھتا ہے اور وہ اس کے حق میں دنیا میں پورا ہونا بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں وہ حاجت اس کی پوری فرما دے اس کو من کی مراد عطا فرما دے
آج پہلی محفل میں بھی جب پڑھا تو احسن بھائی نے پڑھا، میں نے ان کا ساتھ پڑھا جو میں پڑھ سکا۔ یہاں بھی میں کوشش کروں گا کہ ہم دونوں بھائی مل کر جو حاضری پیش کر سکیں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی آج بھرپور ساتھ دیں گے۔ ویسے بھی آپ دیتے ہیں تو آپ کہیں ہمیں ٹھنڈا دیکھ کر آپ خود ٹھنڈے نہیں ہو جائیے گا۔ ہم سب مل کر حضور کی بارگاہ میں عقیدت سے حاضری پیش کریں گے، مل کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، بھائی عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے، جس کی آرزو ہے نا وہ تو ضرور کہے گا آمین۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، بند پر بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دعا دیتا ہوں جو دیوانہ وار درود پاک جھوم جھوم کر پڑھے اسی سال رمضان شریف میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر درود پڑھنا نصیب ہو جائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی یادیں، رگ پر نبی کی نعتیں، ہاں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، سمجھے کہ ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دیر ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک بھائی شکر ہے
کچھ لوگوں نے زور سے سبحان اللہ کہا. ویسے بھی سردیوں میں آواز نکالنا مشکل ہوتا ہوگا مشکل، پر عاشقوں کے لیے کیا مشکل ہے یار. یہ تو آسمان سے پانی برس رہا ہو، زمین پر بھی پانی ہو، سردی کی راتیں ہوں، وہ بھی اسلام آباد، اور معاملہ ناموں سے رسالت کا ہو تو زمین پر لیٹ جاتے ہیں. عاشقوں کے لیے کیا مشکل، حضور کے غلاموں کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہاں ذرا جس کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ میں تو ایک عجیب منظر دیکھ رہا ہوں محفل میں. عجیب منظر یہ کہ اکثر لوگ ہیں جن کے سروں پر ٹوپی شریف بھی ہے. بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے چہروں پر سنت رسول سجی ہوئی. بڑے چنے ہوئے لوگ آئے ہیں، اور میں چشم تصور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ انشاءاللہ جن کی آج کی محفل میں قسمت بدل جائے گی، جن کی زندگی میں آج ایک ٹرننگ پوائنٹ آنے والا ہے، جو آج کے بعد بے نمازی نہیں رہیں گے. ہاں جو آج نیت کر کے کھڑے رہیں گے، کیا بھروسہ زندگی کا، ہو سکتا ہے ہم بھی کسی وبا میں مبتلا ہوں، دنیا سے ہی چلے جائیں، موقع ہی نہ ملے کچھ کرنے کا. پھر اتنا لمبا آخرت کا سفر کیسے ہوگا؟ ہم تو یہ سوچ کر بیٹھے تھے بوڑھے ہوں گے، سفید بال منہ پہ نکلیں گے، سر پہ نکلیں گے، اس کے بعد پھر ہم دنیا سے جائیں گے، جب دانتوں میں مطلب منہ میں دانت بھی ختم ہو جائیں گے، بوڑھے ہو. بھائی موقع ہی نہیں ملا، جوانی میں چلے گئے، اب کیا کریں گے؟ حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یا رسول اللہ ہم نے سوچا ہوا تھا ہم اچھے نیک بنیں گے، ہم آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے. حضور موقع نہیں ملا، پہلے ہی دنیا سے نکل گئے. میرے بھائیوں یہ کام نہیں آئے گی وہاں پر ریزن. آج کی محفل ٹرننگ پوائنٹ ہونی چاہیے میرے بھائیوں کے لیے بھی اور میری بہنوں کے لیے بھی. آج محفل میں ہر آنے والی بہن یہ نیت کرے انشاءاللہ کہ یار کچھ نہ ہو سکے تو یہ تو کرے نا کہ جس پروردگار نے ماں کے پیٹ میں بھی ہمیں رزق دیا، اور خدا کی قسم یہ ہمارے رب کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم کسی ہندو کے گھر پیدا نہیں ہوئے، ہم کسی عیسائی اور یہودی کے گھر پیدا نہیں ہوئے. یہ اللہ کا کتنا بڑا کروڑوں کروڑ احسان ہوا کہ ہم کسی بد عقیدہ کے گھر پیدا نہیں ہوئے، ہم سنی گھرانے میں پیدا ہوئے. یعنی صرف اس شکرانے میں بھی اگر ہم ساری زندگی رب کی بارگاہ میں سر و سجود رہے نا تو اس نعمت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اور ساری زندگی شکرانے میں بندہ سجدے میں پڑا رہے وہ تو دور کی بات ہے، 5 ٹائم کی فرض نماز بھی نہ پڑھے، اتنے ناشکرے ہم بن جائیں. نہیں یار ایسے زندگی سے فائدہ نہیں ہے بھائی. آپ کہیں گے بیمار ہو گیا ہے تو لگتا ہے موت قریب نظر آ رہی ہے تو ایسی باتیں کر رہا ہے. اگر واقعی موت قریب نظر آنے پر ایسی باتیں ذہن میں آتی ہیں اور اثر انداز ہوتی ہیں تو کیا آپ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب بستر میں پڑ جائیں، جب کھڑے ہو کر نماز بھی نہ پڑھ سکیں؟ پیارے بھائیوں بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، غربت سے پہلے جو اللہ نے مال دیا ہے اس کو غنیمت جانو. آج سارے نیت کریں یار. دیکھیں میرے مرشد امیر علیہ سنت کی تو یہی قرآن ہے اور یہی پیغام ہے، بچہ بچہ نمازی بن جائے، بچہ بچہ سنتوں کا عامل بن جائے، بچہ بچہ درود پاک پڑھنے والے بن جائے. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ آج کے بعد ایک بھی نماز جان بوجھ کے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. کم سے کم دنیا سے جائیں تو اپنے 4 دوست جو ہم نے ساری زندگی پالے، ہمارے 6 گھر والے، کم سے کم وہ تو گواہی دینا کہ ہمارا دوست نمازی تو تھا. اتنی تو ہم گواہی دیتے ہیں نمازی تھا، ہمیں بھی لے کر جاتا تھا. اتنی تو گھر والے گواہی دینا. اور برائیاں اس کے اندر ہوں گی اللہ معاف کرے، پر نمازی تھا، یہ نماز نہیں چھوڑتا تھا. کرتے نہیں تھے انشاءاللہ. انشاءاللہ کی آواز بڑی دھیمی آ رہی ہے، میں نے ہو سکتا ہے شال پہنی ہوئی ہو اس وجہ سے. پیچھے والوں کی نہیں آ رہی، ذرا ہاتھ بلند کر کے کہنا انشاءاللہ. لیکن میری زندگی کا ایک تجربہ ہے، ایک مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ نیک بننا ہونا تو ایک آدھ محفل سے عموماً بندہ نیت تو کر لیتا ہے پر عمل درآمد نہیں شروع ہو پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ گیدرنگ نہیں چینج، صحبت نہیں بدلی. نیک بننے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہے. میں صدقے جاؤں یار، اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے، بندہ کہیں بھی نہ جا سکے نا، گھر سے بھی نہیں نکل سکتا ہو. میرے مرشد نے مدنی چینل کے ذریعے آپ کو اچھی صحبت گھر میں دے دی ہے. مدنی چینل کھولو اور مدنی ماحول میں آ جاؤ.
گھر سے نکل سکتے ہو تو سب سے پیاری جو پیارا مدنی کام مرشد نے بتایا وہ دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہے. اور یہ دعوت اسلامی والے بھی بڑے کمال لوگ ہوتے ہیں. ایک دو مرتبہ ان کے اجتماع میں جا کر کیا بیٹھ جاؤ تو یہ تو پکی یاریاں کر لیتے ہیں. ایسی یاریاں کر لیتے ہیں کہ 2-4 ہفتے کا بھی کوئی دوست ہو دنیا سے چلا جانا اس کو بھی بیٹھ کے احسال ثواب کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیوں نہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں یاریاں کی جائیں جو مرنے کے بعد بھی قبر میں وہ چیز پہنچائیں جو ہمیں فائدہ دے. کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے اب کنیکٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے محکے ماحول سے وابستگی عطا فرمائے. KDA فلیٹس والے بھی اگر 2-4 ایسے کوئی انقلابی نکل آئے نا مدنی تو میں کہوں کہ واقعی یار اپنا میرا مطلب اس کیفیت میں بھی اس محفل میں آنا وصول ہو گیا. کوئی KDA فلیٹس والے بھی کوئی ایسی نیت پیش کر دیں. مجھے نہیں پتا کہاں کہاں بیٹھے ہیں تو میں امید کرتا ہوں سارے ہیں تو آپ کوئی نیت جمع کر کے مجھے بتائیے گا دوستوں کو کہ بھائی اب ہم نے مدنی قافلہ تیار کر لیا, ہم جا رہے ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ 3 دن قافلے پر ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو دعوت اسلامی کے محکے ماحول سے وابستگی عطا. اور اتنا نہ کر سکیں موبائل تو ہر بندے کے پاس ہے, اینڈرائیڈ ہے, کچھ نہیں تو 12 منٹ تو مدنی چینل موبائل پہ تو دیکھ سکتے ہیں نا یار. اتنے تو KDA والے بھی نیت کر سکتے ہیں. کوئی یہ تو بڑا کوئی ہاتھی گھوڑے والا کام نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ امید ہے کمیٹی والے بھی آگے بڑھیں گے. بہرحال آئیے کلام پیش کر رہا ہوں, بہت ہی خوبصورت کلام ہے, اس کلام کو مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. اور یہ والا شعر ذرا ہو سکے تو ہاتھوں کو بلند کر کے جو ہے وہ بولے گا. میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے, میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. بولو میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے, میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. ہم کیوں میرے پاس آپ کے ہوتے ہوئے, غم کیوں میرے پاس آپ کے ہوتے ہوئے. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے, میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے, میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے, تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں میرے مولا,
تاکہ اس بات میں جی بھر کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ہی دھن ہے جالیاں دیکھو کے دیوار درو رام حرم جالیاں دیکھو کے دیوار درو رام حرم اپنی مازو سے میں کیا کیا دیکھ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار 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 کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا اب تو بس ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس دھن ہے برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ بھائی ذرا سارے کہہ دیں نا سبحان اللہ چلے میلاد کے کلام پڑھتا ہوں کچھ کہا آپ نے سارے کہیں گے تو اور مزہ آئے گا انشاءاللہ مجھے انرجی مل رہی ہے جب تلک دم میرے دم مجھے مولا کی قسم جب تلک مجھے مولا کی قسم میری نسلوں میں چلے گا یہ رکا گئے نہ رکے گا ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے میلاد رہے گا 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 آقا کی محبت میں آقا کی محبت میں گھر بار سجائیں چلو سرکار کا میلاد چلو مل کے منائیں سرکار کا میلاد چلو مل کے منائیں کوئی گلی ایسی نہیں جو نہ سجی ہو کوئی بھی گلی ایسا نہیں جو نہ سجا ہو محفل درود کی یا
نبی پاک کی شربت کی سبیلیں مولا نے عطا کی نبی 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 ورد رہے گا میلاد والا ہاتھ بلند کر کے میلاد رہے گا 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 کہہ دو سبحان اللہ بھائی سلامت رہے اسلام کا پیغام سدا زندہ رہے گا اسلام کا پیغام سدا زندہ رہے گا اگلی لائن سن کر ذرا سبحان اللہ اس انداز سے کہیے گا جو ایک مسلمان کو اس بات پر کہنے کا حق ہوتا ہے وہ بات میں کرنے لگا ہوں جتنا آپ کے اندر اللہ نے قوت دی ہے نا اگلی لائن سن کر اتنا زور سے سبحان اللہ کہنا ہے چاہے کہیں بھی بیٹھو اسلامی بھائیوں کی بات کر رہا ہوں بہنیں اتنی آواز میں کہ ان کے کان تک آواز جائے بس اسلام کا پیغام سدا زندہ رہے گا سرکار سرکار تیرا نام سدا زندہ رہے گا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک سرکار تیرا نام سدا زندہ رہے گا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد سرکار تیرا نام سدا زندہ رہے گا جب تک رہیں گے دنیا میں عشاق سلامت جب تک رہیں گے دنیا میں عشاق سلامت جب تک رہیں گے دنیا میں عشاق سلامت میلاد کا یہ کام سدا زندہ رہے گا پورا مجمع ہاتھ بلند کر کے بولے گا میلاد رہے 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 گا بچوں کو محمد کی غلامی کا بتانا بچوں کو محمد کی غلامی کا بتانا آقا کی محبت انہیں گٹی میں پلانا آج کی محفل کا بہت بڑا پیغام دینے لگا ہوں دل کے کانوں سے سنیے گا یہ میری بات کو سطحی طور پر مت لیجئے گا یہ میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں یہ ہماری محفلیں ہم نے کیوں الگ کی ہوئی ہیں ہاں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بظاہر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے
کوئی خاص ذکر تو نہیں کر رہا جس کو مسلمان اپنے دل سے لگا کر رکھتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی یہ اندر سے گندا آدمی تو نہیں ہے, غلط عقیدہ رکھنے والا تو نہیں ہے. ہم صحیح بات بھی صحیح لوگوں سے سننا پسند کرتے ہیں, ہاں, تاکہ اس سے دھوکہ نہ کھائیں. بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, غور سے سنیے گا کہ بچوں کو محمد اور آل محمد کی غلامی کا بتانا, آقا کی محبت انہیں گھٹی میں پلانا. تم آل و صحابہ کے قصیدے بھی سنا کر, تم آل و صحابہ کے قصیدے بھی سنا کر عاشق بنا رہے ہو تو سنی ہی بنانا. اور اگر ایسا کر لیا تو کیا ہوگا؟ ہاتھ اٹھا کر خود ہی بتا دو. میلاد رہے گا, 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 میلاد رہے گا. بچپن سے میں میلاد مناتا ہی رہا ہوں, بچپن سے میں میلاد مناتا ہی رہا ہوں, گھر بار محلے کو سجاتا ہی رہا ہوں. میں اس سے جدا رہ نہیں سکتا میرے یارو, میں اس سے جدا رہ نہیں سکتا میرے یارو, سرکار کا پرچم میں لگاتا ہی رہا ہوں. اب جو پرچم لگانے والا ہے میلاد کے مہینے میں اور ہاتھوں سے اٹھانے والا ہے, وہ تو مرحبا یا مصطفیٰ کا ایسا نعرہ لگائے گا نا ہر نعرے کے جواب میں کہ پتہ لگے گا ہم حضور کا میلاد کیسے مناتے ہیں. تیار ہیں سارے؟ آئے میرے مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ, آج ہے سب کی صدا مرحبا یا مصطفیٰ, بادشاہ دو جہاں مرحبا یا مصطفیٰ, تم سا کوئی ہے کہاں, مرحبا یا مصطفیٰ, کہہ رہے گے انس و جان مرحبا یا مصطفیٰ, السلام جان جان. مرحبا یا مصطفیٰ, آج زمانہ کہے سارا زمانہ کہے, آج کوئی نہ رکے سانس چلے یا رکے, نعرہ یہ لگتا رہے. اب اور بلند آواز سے دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دینا ہے کہ چاری یاروں کی صدا مرحبا یا مصطفیٰ, اہل بیت نے کہا, مرحبا یا مصطفیٰ, غوث پاک نے کہا, مرحبا یا مصطفیٰ, میرے رضا نے کہا, مرحبا یا مصطفیٰ, میرے مرشد نے کہا. گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر نعرہ لگے گا. میلاد والا تو کہے میلاد رہے گا, 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 میلاد رہے گا. رہے گا. اگر آپ ایسے ہی ساؤنڈ چلائیں گے تو میں پھر ایک جملہ کہہ دوں. ایسے ہی چلانا ہے بھائی. ایک مرتبہ شاہ ساؤنڈ کے لیے کہہ دیں سبحان اللہ. ہمارے نعمان بٹ صاحب کے لیے کہہ دیں سبحان اللہ. مطلب کوئی انتہائی کمال کا ساؤنڈ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے بس, لیکن کنٹینیو یہی رکھنا ہے, کوئی بھی چیز اوپر نیچے نہیں کرنی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ.
کیونکہ پہلی محفل میں تو مجھ سے اتنا بھی نہیں پڑھا جا رہا تھا، اور دوسری محفل میں تو میں بغیر پڑھے ہی مجھے آنا پڑا، کیونکہ وہاں ہمارے ایک بڑے معزز ثنا خان حاضری دے رہے تھے، اور ماشاءاللہ وہ حاضری دے ہی رہے تھے، تو پھر یہاں بھی مجھے پہنچنا تھا، تو پھر میں وہاں سے نکل آیا، تو میں پھر اس وقت یہاں پہنچا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میری سب جگہ حاضری قبول فرمائے۔ ختم نبوت کا نعرہ بھی آخری سانس تک ہم نے لگانا ہے انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، بھائی 2 مرتبہ زندہ باد بول کر بتانا ہے کہ سنیوں کو پتا ہے کہ یہ نعرہ تو ہے ہی زندہ باد، سنیوں کو پتا ہے یہ نعرہ تو ہے ہی زندہ باد۔ اصل تو ہم اپنا بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر زندگی بھی حضور کے لیے۔ 2 مرتبہ زندہ باد ایسے بول کر بتانا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اس ختم نبوت پر یوں پیر لگائیں گے، اس ختم نبوت پر یوں پیر لگائیں گے، یوں پیر لگائیں گے، قانون نبوت پر گھر بار لٹائیں گے، گھر بار لٹائیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ فیصلہ ہے اپنا یہی بات ہے آخر، ہے ختم نبوت کے لیے جان بھی حاضر۔ اسلام کی بنیاد ہے یہ ختم رسالت، ہے نقش دلوں پر نبی کی مہر نبوت۔ صدیق کی تلوار نے کذاب کو مارا، یوں ختم نبوت پہ کڑا پہرا لگایا۔ میں ختم نبوت کا محافظ ہوں اجاگر، پیچھے نہ ہٹوں گا بھلے کٹ جائے میرا سر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ اور میں سلام پیش کرتا ہوں، کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں امیر المجاہدین کو، میرے بابا رضوی صاحب، کہ جنہوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شمع فروزاں کر دی اور ایسا عشق کا جام پلا دیا کہ آج الحمدللہ گلی گلی میں ناموس رسالت کے سپاہی گھوم رہے ہیں، بستے ہیں، رہتے ہیں، اور ہر دم حضور کے نام پر جان لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بابا جی جن کا عرس مبارک بھی چل رہا ہے، ان کی مرقد پر
کروڑوں کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم بھی خون کے آخری قطرے تک حضور کی ناموس پر، ناموس رسالت پر پہرا دینے کا عزم رکھیں اور پہرا دیتے رہیں اور پہرا دیتے ہوئے جام شہادت نوش کریں اور اللہ تعالی ہمیں شہادت والا مرتبہ عطا فرمائے اور بے حساب بخشش و مغفرت عطا فرمائے۔ آئیے منقبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کائنات میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل بشر ہیں ان کی شان میں منقبت کے ایک دو اشعار، پھر ہم اس کے بعد منقبت مولا علی شیر خدا کے ایک دو شعر پڑھیں گے، پھر غوث پاک کی منقبت پڑھیں گے اور پھر محفل کا سلسلہ اگر جاری رہنے کا ہوگا تو پھر انشاءاللہ جاری رہے گا، نہیں تو جو انتظامیہ چاہے گی اسی طریقے سے سلسلہ رہے گا۔ سالار صحابہ سالار صحابہ کیا کہنے ہیں؟ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق اکبر سے جتنا پیار کرتے ہو نا ذرا اسی محبت سے، سرکار کا پیارا ہر سننے کا نعرہ ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر۔ دعا دیتا ہوں جو بندہ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں بھی بیٹھا ہو کہیں بھی کھڑا ہو، اسٹیج والوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، میں اسٹیج والوں کو نہیں دیکھ پا رہا، ہاں جو بندہ دونوں ہاتھ بلند کر کے 2 مرتبہ کہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر اٹھایا جس نے اپنا گھر، ابو بکر نہیں ہے جس کو کوئی ڈر، ابو بکر ہے چرچ جس کے عرش پر، ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر، ابو بکر سرکار کا پیارا ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی، ہر نسل تیرے کام کی تجدید کرے گی، جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا، جب تک رہے گی دنیا تیرا نام رہے گا، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ، کمال ہو گیا، کچھ لوگ نعرہ بھی دل میں لگا رہے ہیں، نعرہ دل میں نہیں لگتا، دل سے لگتا ہے، باہر آتا ہے۔ واہ واہ، ہماری پاک فوج اللہ ان کو سلامت رکھے، بارڈر پہ کھڑے ہو کر جب نعرہ لگاتی ہے نا تو بارڈر کے اس طرف پینٹیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ یہ پاک فوج کا تو پاور ہے ہی ہے،
ہاں وردی کا پاور ہے ہی ہے, اسلحے کا پاور ہے ہی ہے, پر طاقت نعروں کی ہے, طاقت ایمان کی ہے. جی ہاں, تو نعرہ تو پھر اس انداز سے لگنا چاہیے نا کہ جو صدیق اکبر کے منکر ہیں, ان کی عظمت کے, ان کی شان کے. ہاں پہلے وہ کالے ہیں, مزید کالے ہو جائیں ہیں. سرکار کا پیارا ہر سننے کا نعرہ ہمارا, ہر سننے کا نعرہ ہمارا. محبتوں کا صلہ محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے. پوری دنیا میں کوئی ایک مثال دکھا کہ جو بادشاہ, جو شہنشاہ, یقیناً وہ بادشاہ شہنشاہ ایک خاص ایریا کے ہوتے ہیں اور خاص ٹائم کے ہوتے ہیں, مستقل نہیں ہوتے. مخصوص ایریا, مخصوص ٹائم, پتہ ہے بھائی لیمیٹڈ چیزیں ہیں ساری. ان بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں, ان میں سے کوئی مثال دکھا دیں کہ جو وزیر کو یوں پیار کرتا ہو, غلام کو یوں پیار کرتا ہو کہ ہر جگہ ساتھ رکھتا ہو, وصال کے بعد بھی پہلو میں جگہ دی ہو. اللہ اکبر. میں دو جہاں کے سردار اور دو جہاں کے شہنشاہ کی شان تو دیکھیں, دو جہاں کے سردار ہیں. وجہ ہے تخلیق کائنات, کائنات بننے کی وجہ ہے. ارے تمام انبیاء شان والے, عظمت والے, ہم تمام انبیاء کی شان و عظمت کے ماننے والے ہیں. ارے حضور جیسا تو تمام انبیاء میں کوئی نہیں ہے. اب وہ دو جہاں کے سردار اور امام الانبیاء اپنے یار کو وصال کے بعد, کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علامہ صاحب تشریف فرما ہے, کہیں میں غلطی کروں تو میری اصلاح فرمائیے گا. سیدنا صدیق اکبر نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو حضور کے روضہ انور کے سامنے رکھ دینا اور عرض کر دینا, یا رسول اللہ آپ کا غلام اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے, اگر اجازت ملے تو محبوب کے پہلو میں دفن کر دینا, اور اگر اجازت نہ ملے تو بقی شریف میں مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین کر دینا. اور جب اسی طرح کیا گیا تو دروازہ خود بخود کھل گیا, اندر سے آواز آئی, یار کو یار سے ملا دو, حبیب کو حبیب سے ملا دو. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ محبتوں کا صلہ, محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے. سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے گئے, بے لوز محبت کا صلہ خوب ملا ہے. لوس محبت کا صلہ خوب ملا ہے. تا حشر محمد کے ساتھ آرام لگے گا, تا حشر محمد کے ساتھ آرام لگے گا. اب یہ عشق و محبت والی بات سن کر ایک مرتبہ پھر نعرے نہیں ہو جائیں, ایک یادگار نعرے ہو جائیں یار, پتہ چلے کہ یار یہی نعرہ بخشش کا سامان ہو جائے. بھئی شفاعت تو حضور فرمائیں گے نا. اب یہ نعرے لگانے والا جب حضور کے سامنے جائے گا اور حضور نے مسکرا دیا, تبسم فرما دیا کہ یہ میرے یار کے نعرے لگانے والا آیا ہے, میرے صدیق کے نعرے لگاتا تھا بڑے جھوم جھوم کے, میں صدقے جاؤں انشاءاللہ. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر, ابو بکر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر, ابو بکر ابو بکر نہیں ہے جس کو کوئی ڈر. ابو بکر ابو بکر
احسان جس کا دین پر ابو بکر ابو بکر ہے چرچ جس کے عرش پر ابو بکر ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر سرکار کا پیارا صدیق ہمارا بھائی آج ویسے میں فرمائشیں پوری کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں، بہرحال کوشش کرتا ہوں جس کلام کا آپ نے کہا ہے اسی میں شامل کروں گا۔ یہاں سے میں آغاز کروں گا اس کلام کا کہ حسینی جذبہ ابھارتا ہے علی کے نام کا نعرہ، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، 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 ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ کیسے آل و اصحاب نبی، آل حضور کی آل، حضور کے اصحاب، آل و اصحاب نبی کے ترانے لب پر علی والا بولے ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ علی والا ہاتھ بلند کر کے 2 مرتبہ کہے گا علی علی، زندگی میں علی علی، بعد میں بھی علی علی، زندگی میں علی علی، بعد میں بھی علی علی، کل بھی میرا علی علی، آج میرا علی علی، ہاتھ سے چھوٹے نہ کبھی دامن علی 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 علی۔ پہچان جب نہ ہو تجھے اپنے پرائے کی، پہچان جب نہ ہو تجھے اپنے پرائے کی، تو جھوم کے تو نعرہ لگا، پنج نعرہ پنج تنی بے حساب نعرہ ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ کہہ دو سبحان اللہ، علی نو یاد کرو، علی نو یاد کرو، رل کے فریاد کرو، اے غریباں دا اے وہ آسرا، علی مولا علی مولا علی دم دم حق، علی مولا علی مولا علی دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم دم، علی مولا علی مولا علی دم دم، رکھتے کرن والی آنکھوں جم جم، علی علی مولا علی مولا علی دم دم، 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 رکھتے
ते करण वाली आंखों जम जम अली मौला अली मौला अली दम दम अली मौला अली मौला अली दम दम मंजर फिजादार में सारा अली का है सारा अली का है जिस वक्त देखता हूँ नजारा अली का है नजारा अली का है तुम दखल दे रहे हो अकीदत की बाब में देखो ये मामला तो हमारा अली का है अली वाला बोले नाराए हैदरी अली नाराए हैदरी अली ऐसे गोते हैं अली के नौकर 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 और फिर नाम अली तो नाम अली है नाम लेते हैं तो बहादुरी आ जाती है हैं? जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। और मैं आपको सही बताऊं मेरी अम्मी जान अल्लाह मेरे वालिदैन का साया सलामत रखे वालिद साहब तशरीफ फरमा है महफिल में यकीन माने माँ बाप बड़ी नेमत है जिनके हयात हैं मैं सच कहता हूँ आज कदर कर लो उनकी खिदमत कर लो उनकी दुआएं ले लो। मेरी वालदा बिलखुसूस अम्मी जान की बात करूं कि जब मुझे क्योंकि अब्बू तो साथ होते हैं महफिलों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनका साथ तादेर हमारे साथ रखे आफियत के साथ सेहत के साथ ईमान के साथ। अम्मी जान वो चूँकि लाइव देखती हैं घर में यहाँ से जो लाइव जा रहा होता है तो अम्मी देखती ना वो बेटा कभी कभी बहुत हम तो ज़रा महफिल में आपको पता है पढ़ने का हमारा अंदाज थोड़ा सा वो कौन सा वाला है जा रेहाना है ज़रा तो वो कहती हैं कि अल्लाह मेरे बेटे को मौला अली शेर खुदा की ताकत की खैरात अता फरमाए। ये दुआ अम्मी की ज़बान पर है ना। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये वाकई मौला अली की मोहब्बत और मौला अली का नाम ये खुद एक बहुत बड़ी एनर्जी है, ये बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है। यकीन माने महफिल के अंदर कोई नारा हैदरी लगा देना तो एक अलग ही महफिल में माहौल हो जाता है कि नहीं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह मेरे वालिदैन का साया सलामत रखे, वालिदैन की दुआओं से भी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह सेहत मिल रही है। और रात अमीर अहले सुन्नत मेरे मुर्शिद ने भी दुआ फरमाई, आज वो मैसेज भी तशरीफ़ लाया अल्हम्दुलिल्लाह। जो ख़ास मुर्शिद ने मुझे दुआओं से नवाजा तो उनकी दुआओं से भी यकीन माने जो कल कैफियत थी वो आज नहीं है, यानी आज बहुत करम है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैं यही कहूँगा कि जो निस्बतें हैं, ये जो रिश्ते हैं, ये जो ताल्लुक़ है ना, इनको अभी समझना है और अभी इनकी कदर करनी है। अल्लाह मेरे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत का साया भी हम पर सलामत रखे। और जो लोग दुआएं करते हैं उनके लिए भी मैं खुसूसी दुआ गो रहता हूँ, अल्लाह ताला उनको भी दोनों जहाँ की भलाइयाँ अता फरमाए। मैं अकीदा बता रहा हूँ कि ऐसे होते हैं अली के नौकर। 3 मिसरे पढ़ूंगा, आप सुभान अल्लाह कह कर बताइएगा। मेरा तो यही अकीदा है भाई जो मैं बयान कर रहा हूँ, आपका भी यही है, मुझे पता है। मैं ये नहीं कहूँगा अगर हो, अगर क्या होता है, अगर वाले होते तो यहाँ थोड़ी बैठे होते। ये अगर मगर वाले नहीं है, ये यकीन वाले हैं। आपका है, आपने सुभान अल्लाह कहना है बुलंद आवाज से, ताहिर कादरी यही है। हाँ, बस समझने की बात है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे होते हैं अली के नौकर, क्योंकि मौला अली की मोहब्बत हुजूर ने फरमाया ना, हुजूर ये जो रिवायत है कि हुजूर ने फरमाया कि मौला अली तुम्हारी मोहब्बत में कुछ लोग मोहब्बत में जो गुलू करेंगे वो भी गुमराह हो जाएंगे, और कुछ आपकी शान में कमी करेंगे वो भी गुमराह हो जाएंगे। तो आपकी मोहब्बत में जो बड़ा बैलेंस लेकर, ये मैं अपनी तरफ से जुमला कह रहा हूं, जो बड़ा बैलेंस लेकर जो चलता है ना वही कामयाब रहेगा, और वो अहले सुन्नत है। ऐसा ये कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो वो एक लाइन जो है ना, लाइन वो मैं शेर पढ़ रहा हूं, जिससे इधर भी नहीं होना उधर भी नहीं होना। मैं सज के, क्या शायर ने शेर लिख दिया माशाअल्लाह। ऐसे गोते अली के नौकर वो नहीं मानते,
وہ نہیں مانتے حیدر کو خدا کے جیسا. اور اگر سیدھا کر کے بولوں تو کہ ہم نہیں مانتے حیدر کو خدا کے جیسا. اگلا مصرع بعد نبیوں کے وہ بعد نبیوں کے وہ صدیق کو جانے آلہ. بعد نبیوں کے ہم صدیق کو جانے آلہ. وہ نہیں مانتے حیدر کو نبی سے پڑھ کر. اب ایسا جو علی کا نوکر ہے ہاتھ بلند کر کے بولے گا ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر, 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 ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. کہہ دو سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے مولا علی علم کا دروازہ ہے. میں نے بہت بڑی بات کہی ہے. حضور نے فرمایا, مضمون پیش کر رہا ہوں, انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب بتاؤ جس کو علم چاہیے ہو وہ دروازے سے جائے گا نا. اب دروازے کو ہی نہیں مانے گا تو علم کہاں سے ملے گا؟ مولا علی باب العلم بھی ہے, علم کا دروازہ بھی ہے, اور باب الحکمت بھی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چرسی موالی اور ہیں. وہ جو بولتے ہیں نا ڈی ڈی پھر ٹون ہو جاتے ہیں, تو اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ پاک نام گندی زبانوں پر نہیں آتے, پاک نام تو پاکیزہ زبانوں پر آتے. اسی لیے میں نے کہا کہ چرسی موالی اور ہے, مولائی اور ہے. بھائی جو ہیں وہ تو بولے نا سبحان اللہ. علی والوں, اب میں مولا علی کی شان بیان کر رہا ہوں. سبحان اللہ بول کر بتائیے گا اپنے بارے میں, ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر. مصرع پڑھ رہا ہوں, دیکھتے ہیں صدا آپ کی کہاں تک جاتی ہے. جو بھی سبحان اللہ بولے گا وہ ہاتھ اٹھا کر بولے گا. ہاں ذرا یہ جلدی نمٹا لیں تاکہ توجہ لوگوں کی بس آ جائے واپسی ذکر کی طرف. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, جزاک اللہ. مولا علی کی شان علم کا باب ہے, علم کا باب ہے, اور شیر خدا کے ہیں علی. علم کا باب ہے اور شیر خدا کے ہیں علی. حضور اگلے مصرے پر تو یہ سارے بولیں گے, بات اتنی پیاری ہے, میں صدقے جاؤں, میں صدقے جاؤں. علم کا باب ہے اور شیر خدا کے علی. وہ علی جن کو میرے آقا کی بیٹی ہے ملی. سبحان اللہ. وہ علی جن کو میرے آقا کی بیٹی ہے ملی. جھوم کر یوں بیان کرتے ہیں جو شان حیدر. علی والا ہاتھ بلند کر کے ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر,
ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر اب ایک مرتبہ آخر میں نعرہ ایسا ہونا جس طرح آپ نے ابو بکر کی صدا لگائی تھی نا خدا کی قسم آج دنیا والوں کو بتا دو کہ جو ابو بکر کی صدا یوں لگاتے ہیں نا وہ ذکر علی یوں کرتے ہیں خدا کی قسم ایسی صدا ہو پورا مجمع بولے گا زندگی میں علی علی سارے تیار ہیں زندگی میں علی علی بعد میں بھی علی علی زندگی میں بعد میں بھی کل بھی میرا آج میرا ہاتھ سے چھوٹے نہ کبھی دامن علی حیدر 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 ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر